السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد شہزاد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل MS گرو 650۔ چلتے ہیں آج کے سلسلہ کی جانب۔ عماد الدین زنگی سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ایک معزز مصاحب قسیم الدولہ افسنکر بن عبداللہ کا فرزند تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ افسنکر ملک شاہ کا مملوک یعنی غلام تھا، لیکن علامہ شہاب الدین مقدسی کتاب الروضتین فی اخبار الدولتین میں لکھتے ہیں افسنکر ترکی نژاد تھا اور سلطان رکن الدین ملک شاہ بن الپ ارسلان کے مصاحبوں میں شامل تھا۔ اس کتاب میں آگے چل کر علامہ شہاب الدین لکھتے ہیں قسیم الدولہ افسنکر سلطان ملک شاہ کا بچپن کا ساتھی تھا۔ وہ سلطان موصوف کے ساتھ کھیل کود کر بڑا ہوا۔ جب الپ ارسلان کے شہادت کے بعد ملک شاہ مسند آرائے حکومت ہوا تو اس نے افسنکر کو اپنے خاص دوستوں اور سرکردہ عمراء میں شامل کر لیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں اس کا شمار ملک شاہ کے خاص معتقدین میں ہونے لگا، یہاں تک کہ سلطان نے اس کو وزیر سلطنت خواجہ نظام الملک طوسی کی تحریر پر حلب کا گورنر مقرر کر دیا۔ علامہ ابن عصیر نے تاریخ ایام الطابقہ میں افسنکر کے بارے میں لکھا ہے کہ سلطان ملک شاہ نے افسنکر کو پہلے قصر شاہی کا حاجب مقرر کیا، پھر کچھ عرصہ بعد 477 ہجری میں اس کو حلب و حماد کا گورنر بنا دیا۔ افسنکر نے اپنے علاقوں کا انتظام نہایت خوش اسلوبی سے کیا۔ جب 2 سال بعد وہ ملک شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے علاقوں کی سالانہ رپورٹ پیش کی تو سلطان نے فرط مسرت سے اٹھ کر اس کی پیشانی چوم لی اور کنیج اور لازکیہ کے صوبے بھی اس کی امارت میں شامل کر دیے۔ افسنکر نہایت ہی بہادر سپاہی اور صاحب الآرائے مشیر ہی نہیں تھا، بلکہ مبدع فیض نے اسے نہایت اعلیٰ انتظامی قابلیت سے بھی نوازا تھا۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر اس کے زیر نگی علاقے میں کوئی قافلہ لٹ جائے تو جائے حادثہ کے نواحی دیہات کو نقصان پورا کرنا پڑے گا۔ اس حکم کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ماتحت صوبوں میں رہزنی اور لوٹ مار کا یکسر خاتمہ ہو گیا۔ افسنکر نے 481 ہجری میں شجر پر حملہ کیا اور 6 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اس ناقابل تسخیر قلعے کو فتح کر لیا۔ 483 ہجری میں اس نے حمص پر قبضہ کیا اور میں نامیہ اور راجہ کے مضبوط قلعوں پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ سلطان ملک شاہ اس کی جنگی کارناموں پر بے حد خوش ہوا اور اسے بیش قیمت خلعت سے نوازا۔ اگلے سال 485 ہجری میں سلطان ملک شاہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے 2 بیٹوں رکن الدین الوا المظفر برقیارق اور ناصر الدین محمود میں تخت نشینی کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ملک شاہ کے بھائی تاج الدولہ تکش ارسلان بن الپ ارسلان والی دمشق نے حصول سلطنت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے وہ ایک لشکر جرار کے ساتھ حلب کی طرف بڑھا۔ افسنکر نے مصلحتاً اس کی اطاعت قبول کر لی اور اپنی فوج کے ساتھ اس کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ تکش اور افسنکر کی متحدہ فوج نے تھوڑے ہی عرصہ میں موصل، جزیرہ اور دیار بکر وغیرہ کے وسیع علاقوں کو فتح کر لیا۔ اسی اثنا میں برقیارق بھی فوجیں جمع کرنے میں مصروف رہا۔ تکش اور افسنکر کی فوجیں یلغار کرتی ہوئی آذربائیجان میں داخل ہوئیں تو برقیارق ان کے مقابلہ پر آ گیا۔ برقیارق افسنکر کے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوا تھا۔ افسنکر کے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ اپنے مخدوم و مخصر کے نور نظر اور اپنے گودوں پالے کے خلاف تلوار اٹھائے۔ وہ تکش کا ساتھ چھوڑ کر برقیارق کے ساتھ جا ملا۔ افسنکر کے اس اقدام سے تکش کی فوجی قوت پر بڑی کاری ضرب لگی اور اس نے میدان جنگ سے پسپا ہونے میں ہی مصلحت دیکھی، چنانچہ وہ جنگ کیے بغیر ہی دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دمشق پہنچ کر اس نے اثر نو جنگ کی تیاری کی اور جمادی الاولیٰ 487 ہجری میں ایک زبردست فوج کے ساتھ حلب کی طرف بڑھا۔ سلطان برقیارق کے حکم پر امیر کربوکا اور امیر بزان افسنکر کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ تل سلطان کے قریب نہر سبین کے کنارے پر افسنکر اور تکش کی فوجوں میں لڑائی ہوئی۔ افسنکر کی فوج تکش کی کثیر التعداد فوج کے زبردست دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکی اور میدان جنگ سے بھاگ نکلی۔ امیر کربوکا، اس کا بھائی التون طائش اور امیر بزان بھاگ کر حلب میں جا چھپے۔
لیکن افسنکر میدان جنگ میں برابر ڈٹا رہا، یہاں تک کہ تکش کے سپاہیوں نے گھیرا ڈال کر اسے گرفتار کر لیا۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ جب افسنکر کو تاج الدولہ تکش کے سامنے پیش کیا گیا تو تکش نے اس سے پوچھا کہ اگر تجھے فتح حاصل ہوتی تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ افسنکر نے کڑک کر جواب دیا، میں تیرے قتل کا حکم دیتا تاکہ فتنہ و فساد کی جڑ کٹ جاتی۔ تکش نے اس کا جواب سن کر کہا کہ اب میں تیرے لیے یہی حکم دیتا ہوں۔ چنانچہ جمادی الاولیٰ 487 ہجری میں افسنکر کو اپنے مرحوم و مربی اور محسن کے حقیقی بھائی کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ افسنکر کے قتل کے وقت عماد الدین کی عمر باختلاف روایات 10 یا 14 برس کی تھی۔ وہ اپنے والدین کی واحد اولاد تھا۔ میدان جنگ میں وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ موجود تھا، اور افسنکر کے قتل کے بعد تکش کے سپاہی اس کے خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگنا چاہتے تھے، لیکن عماد الدین نے فراست سے کام لیا اور ایک سپاہی کو کچھ دے دلا کر وہاں سے نکل بھاگا اور سیدھا سلطان برقیارق کی خدمت میں پہنچا۔ برقیارق نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ تاریخ اسلام کا یہ سلسلہ نور الدین زنگی ابھی جاری ہے۔ ہمارے اس سلسلہ کا حصہ بنیے، ہمارے ساتھ رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔